نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم پر ہر آنے والا نیا دن یہ پکار کر اسے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بنی آدم، میں تجھ پر نیا آنے والا وقت ہوں، میری قدر کر اور میرے اندر بھلائی کر۔ اگر تو اچھے کام کرے گا تو قیامت کے دن میں تمہاری خیر اور بھلائی کی گواہی دوں گا، لیکن اگر تو مجھے ضائع کر دے گا تو پھر اسی طرح میں لوٹ جاؤں گا۔ اگر میں لوٹ گیا تو پھر تمہاری اور میری کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ وقت انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، لیکن انسان غافل ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری رات یہ کلمات کہتے ہوئے چلے جاتی ہے اور سارا دن یہ کلمات کہتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ چونکہ سال 2023 گزر گیا اور 2024 جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اب گزشتہ سال کے اندر کئی ایسے ہمارے درمیان لوگ موجود تھے جو اس سال کے اندر نہیں، لیکن جس طرح 1400 سال کی تاریخ کے اندر صحابہ اہل بیت، ائمہ اطہار اور دیگر مفسرین کرام نے علم کا جو کام کیا کہ تاریخ کے ورق کے اندر ہمیشہ وہ زندہ رہیں گے، اسی طرح 2023 کے اندر بھی کچھ لوگوں نے دین کی تصنیف کی، دین کا کام کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جانیں دیں، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، تاریخ کبھی ان کو فراموش نہیں کرے گی۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو 2023 کے اندر ہی اس دنیا سے گئے، لیکن انہیں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا 5 دن، 10 دن، سال، مہینہ، اس کے بعد بھول جائیں گے، کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ گزرے ہوں گے کہ جنہوں نے شاید اپنا وقت ضائع کیا ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ اکثر غفلت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی صحت ہے۔ اب جو بیماری سے پہلے انسان کی صحت ہوتی ہے اس کے بارے میں اکثر انسان غفلت میں رہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے فراغت، یعنی کہ مصروفیت سے پہلے جو انسان کتنا بھی مصروف ہو، حتیٰ کہ بے شک اپنا کاروبار ہو، اپنا کام ہو، کوئی بھی کسی بھی کام کے اندر جتنا بھی مصروف ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اسے 24 گھنٹے کے اندر فراغت ضرور ملتی ہے، اتنا وقت ملتا ہے کہ وہ کوئی کام کر سکے۔ تو وہ کام بھی اگر اس نے غفلت میں گزار دیا تو اس کے وہ فکر پر، اس کے ذہن پر، اس کی سوچ پر اس کام کا اثر پڑے گا، اس کی طبیعت پر اثر پڑے گا۔ اب اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کو، سب سے پہلے صحت کو، بیماری سے پہلے جو صحت ہے اس کو لوگ نعمت کو نعمت نہیں جانتے، خیال نہیں رکھتے، اور دوسرا فراغت، مصروفیت سے پہلے جو فراغت ہوتی ہے اس کا خیال نہیں کرتے۔ پھر جب مصروف ہو جاتے ہیں انہیں یاد آتا ہے کہ میں نے نیکی بھی کرنی ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے۔ اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ببرکت ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بہترین مسلمان تم میں سے وہ ہے جو لا یعنی عمل کو چھوڑ دے، ترک کر دے، یعنی کہ جو بے مقصد انسان کے عمل ہوتے ہیں، فضول ہوتے ہیں، کہ ہر وقت انسان بیٹھ کر موبائل کے ساتھ لگا رہے، یا ہر وقت انسان بیٹھ کر فضول خیالات کے اندر، یا کہیں پر دکان کے اندر، گلیوں کے اندر، محلے کے اندر بیٹھکوں فضول جگہ پر اگر اپنا ٹائم ضائع کرے گا تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ بہترین مسلمان نہیں۔ آگے کننا نخوض مع الخائضین، کہ جب قیامت کے دن دوزخیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ تمہیں آگ کیوں ملی، دوزخ کے اندر کیوں چلے گئے تم، تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے کننا نخوض مع الخائضین، ٹائم ضائع کرنے والوں کے ساتھ ٹائم ضائع کیا اور ٹائم کا خیال نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم آگ کے اندر چلے گئے، دوزخ کے اندر چلے گئے۔ یہ وقت کا مدار ہی ہے، وقت ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر رہ کر انسان فارغ بھی ہوتا ہے، مصروف بھی ہوتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، خیر کے، بلائی کے، نیکی کے اور برے اعمال بھی اسی وقت کے اندر رہ کر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، مجھے اس فارغ شخص سے نفرت ہے کہ جسے اپنے دنیاوی اور اخری عمل سے کوئی پرواہ نہیں، نہ اسے یہ پرواہ ہے کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، نہ اسے یہ پرواہ ہے کہ میری آخرت خراب ہو رہی ہے۔ فرمایا مجھے اس شخص سے بہت نفرت ہے۔ اب اسی لیے 2023 گزرا، ویسے ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن عیسوی جو صدی ہے 2000 والی، یہ اتنی مقبول ہو چکی ہے ہمارے درمیان بھی کہ دنیا کا رہن سہن، معمولات کا، کیلنڈر کا اسی تعین کیا جاتا ہے اسی وقت پر کہ 2021، 22، 23۔ اب 2023 جو عیسوی تھا وہ گزر چکا، آگے 2024 اس کے اندر جو ہے وہ وقت داخل ہو چکا ہے، اور ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب کون ہے، مومنین کامیاب ہے۔ اب کامیابی کے لیے انسان کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے، 10 سال کی، 5 سال کی، کچھ وقت کی،
کئیوں کی سوچ ہوتی ہے کہ 5 منٹ کی، وہ 5 منٹ کی پلاننگ کرتے ہیں. اب کئیوں کی عقل کا مدار بڑا ہوتا ہے، وہ 10 منٹ کی کرتے ہیں. اس سے بھی بڑی عقل کا مدار ہوتا ہے وہ 1 دن کی، ہفتے کی، پھر سالوں کی. اور کئی لوگ جن کی فراست اتنی ہوتی ہے وہ 10 سال کی بھی پلاننگ کرتے ہیں، پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان اس بارے میں سوچتا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کرتا کہ 2023 بھی چلا گیا، 24 بھی چلا گیا، موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ کہ وہ اپنا وقت کبھی سالگرہ پر، کبھی نیو ایئر پر اور طرح طرح کے فضولیات، لغویات کاموں کے اندر بسر کر دیتا ہے. اب اس چیز کے بارے میں بھی ہمیں پوچھا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اتنی دیر بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹایا نہیں جائے گا جب تک بارگاہ الہی سے 4 سوال نہ اس سے کیے جائیں. اور سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری، کن کن کاموں کے اندر گزاری. جو عمر اسے عطا کی گئی، خوبصورت لمحات، وقت اسے دیے گئے، وہ اس نے کہاں پر گزارے؟ فضول کاموں کے اندر گزارے، گویا اس نے اچھے کاموں کے اندر گزارے، رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گزارے. لیکن ہماری زندگی کا مقصد تو رب تعالیٰ نے ایک بتایا تھا قرآن پاک کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تخلیق کیا انسان اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے. لیکن ہم یہ جو بولا انسان ہے، بولا ہوا انسان جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد سے ہٹ کر کسی اور فضول مقصد کی تلاش میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو 2024 ہے اسے احسن انداز سے گزارنے کی، جو نیکیاں پچھلے سال ہم نہیں کر سکے اس سال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.